کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ اچھے آسن انداز میں، دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا، یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے. بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے، تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں، اور یہ تو چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالج نہیں کرتے. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے، علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اس لیے زندگی بھر یہ میرے سے کم ہی رہے گا. نہیں، وہ آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے علم کو، اس کے تقویٰ کو یا کسی بھی چیز کو اکنالج کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہے. یہ دوسری روایت میں آتا ہے یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں طرف یعنی رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پچھلی روایت اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. پچھلی روایت جو ہے وہ مختصر ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ جبریل سلام کرنے کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر تھوڑے حیران ہوتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام انہیں بتا دیتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پہ بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی. اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا. اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. صحیح مسلم کتاب الایمان. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے. چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے. ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی. انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں. اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے. وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی. ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے. دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے. ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے. یہ نہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام
اپنی ذات نہیں اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا، فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے، اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی۔ اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں۔ دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو۔ تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یعنی بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ۔ آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ بخاری۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو عوام کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لیے بھاری ہوگا یا مشکل ہو تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہت مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا،
ورنہ ہم جو 5 نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھتے، تو کس قدر مشکل ہوتی.